کچے میں جو بھی اغوا میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس۔ صدر نے کہا پولیس کو معلوم ہونا چاہیے گاڑیاں اور موبائل فون چوری ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں۔ وفاق سے جو بھی اسلحہ اور دیگر سہولیات چاہیے وہ دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی اور ڈی جی رینجر کی صدر مملکت کو بریفنگ۔ سندھ ایپس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا گیا۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کیسے خراب ہوئی؟ آئی جی سندھ نے ملبہ نگران حکومت پر ڈال دیا۔ غلام نبی میمن کی اجلاس میں بریفنگ۔ کہا کراچی میں اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں رواں سال 60 سے زائد شہری قتل ہو چکے۔ 12,000 عادی مجرموں کی نگرانی ای ٹریکنگ کے ذریعے کی جائے گی۔ کراچی میں غیر قانونی اسلحہ کی روک تھام کا ٹاسک سی ٹی ڈی کے سپرد کیا۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے کباڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا 2 ہفتے میں اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے۔ صدر آصف زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دیگر شریک تھے۔ مراد علی شاہ اور محسن نقوی بھی موجود۔ کراچی میں امن و امان سے متعلق بات چیت ہوئی۔ صدر نے کہا امن و امان کی بحالی میں اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم نے شکایت کی کراچی میں پولیس جرائم کو ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کا اسٹریٹ کرائم کے خلاف احتجاج کرنے پر بھی غور۔ کون ہوگا لندن کا میئر؟ فیصلہ آج ہوگا۔ میئرشپ کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ الیکشن لڑنے والے پاکستانی نیاد صادق خان ایک بار پھر میئر بننے کے لیے مضبوط امیدوار۔ انہیں حریف سوسن ہال پر 10 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ صادق خان 2016 سے لندن کے میئر ہیں۔ نگران حکومت نے نئی فصل کے قریب گندم کیوں درآمد کی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تحقیقات۔ جسٹس ریٹائر میاں مشتاق کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی غیر ضروری گندم درآمد سے متعلق ملکی خزانے کو اربوں روپے کے نقصان کی تحقیقات کرے گی۔ وزارت تحفظ خوراک کے کردار۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے 35 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم درآمد کی بھی جان پین ہوگی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا نگران دور میں وزارت خزانہ کی سفارش پر نجی شعبے کو کھلی چھوٹ دی گئی۔ گندم کے ٹریڈر نے اربوں کا کھیل کھیلا۔ کسٹم ڈیوٹی اور جی ایس ٹی کی چھوٹ بھی دی گئی۔ گندم اسکینڈل کا ذمہ دار کون؟ نگران کابینہ نے گندم کیوں درآمد کی؟ بیوروکریسی کا کیا کردار تھا؟ ایک نیوز اہم انکشافات سامنے لے آیا۔ جولائی میں پی ڈی ایم حکومت نے گندم خریداری کی سمری مؤخر کی۔ اس سمری کو نگران حکومت نے اکتوبر میں منظور کیا۔ نگران حکومت نے $1 ارب مالیت کی 34 لاکھ ٹن گندم درآمد کی۔ نگران وفاقی وزراء نے سمری منظور کی۔ مبینہ طور پر سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، سابق نگران وزراء شمشاد اختر، گوہر اعجاز شامل، نگران وزیر کوثر عبداللہ ملک اور بیوروکریٹ محمود بھی شامل۔ حکومت کا گندم کی نئی فصل کی کھپت کے لیے مختلف آپشن پر غور۔ کسانوں سے گندم خریدنے کے بجائے نقد ادائیگی کی تجویز۔ گندم فروخت کرنے کے لیے فلور مل سے رابطے کی بھی تجویز ہے۔ تجویز دی گئی ابھی گندم نہ خریدنے کا اعلان نہ کیا جائے۔ گندم نہ خریدنے کے اعلان سے مارکیٹ مزید کریش ہو جائے گی۔ گندم مارکیٹ کریش ہوئی تو کسان مزید احتجاج کریں گے۔ جماعت اسلامی کی کسانوں کو رہا نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی۔ سرکاری دفاتر کا گھیراؤ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کسان کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ غریب کے پیسے پر عمرہ ساری مراد لے رہے ہیں۔ فارم 47 کے تحت آنے والوں کو نہیں مانتے۔ پورے نظام سے ایک طبقہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، غریب پس رہے ہیں۔ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے پرعزم۔ ٹیکس اصلاحات سے متعلق بل منظور کر لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں موجودہ پارلیمنٹ نے پہلا قانون ٹیکس اصلاحات کے بارے میں پاس کیا۔ 2007 ارب روپے کی محصولات اسٹے آرڈر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایف پی آر کی جانب سے نان فائلر کے خلاف کارروائی شروع۔ پہلے مرحلے میں 5,06,671 افراد کے موبائل سندھ بلاک کرنے کا حکم جاری۔ پی ٹی اے کے ذریعے نان فائلر کے موبائل فون بھی بلاک ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک اور مشکل میں۔ توشہ خانہ کیس میں نئی تحقیقات شروع۔ غیر قانونی طور پر قیمتی تحائف بیچنے کا الزام۔ بشرا بی بی کے خلاف بھی تحقیقات شروع۔ نیب توشہ خانہ کیس 2 حصوں میں بنایا گیا۔ تحائف وصول کرنے اور غیر قانونی فروخت کرنے کے کیسز الگ الگ کر دیے۔
16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की गई। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नैब तलबी नोटिस चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद आज समाअत करेंगे। मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। मैंडेट मौलाना फजलुर रहमान का नहीं, हमारा चोरी हुआ है। हम फिर भी हर हलका खोलने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अच्छी बात है मौलाना सच बोल रहे हैं, इनके दिल में और भी राज हैं, खुल कर आए, मजीद बातें भी क्लियर करें। मौलाना ने कहा था पीटीआई की हुकूमत उन्होंने गिराई है, ये तो डील करते हैं, इनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो वेलकम करते हैं। असेंबली फ्लोर पर जेयूआई के असूली मौक़िफ़ से पीटीआई के दूसरे दर्जे के रहनुमा गलत फहमी का शिकार हो गए। अली अमीन गंडापुर और दिगर के बयानात पर तर्जुमान जेयूआई का रद्द-ए-अमल, कहा जेयूआई ने सियासत में हमेशा जमहूरी और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई क़यादत अपने अंदरूनी मामलात में दूसरों को न घसीटे, पीटीआई के साथ चलने से कबल तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना ज़रूरी होगा। सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अदवियात बंद की, हमने बहाल कर दी। ये कंटेनर जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल करते थे, आज से ये कंटेनर अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। सेहत कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने के लिए 10-10 बेड का अस्पताल बनाया गया। मुखालफिन घरों में आराम के बजाय अवामी खिदमत के लिए बाहर निकलें। वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के बाद बहावलपुर पहुँच गई। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रोड से शुरू करेगा। भेरा के करीब मोटरवे पर पुलिस और खवातीन की तकरार, दोनों ने एक दूसरे पर तशद्दुद और हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर ने लड़की पर तशद्दुद किया और मोबाइल फ़ोन छीना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया, खातून ड्राइवर इंतहाई लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में छठी पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानी चीफ ऑफ स्टाफ सर पीटर सैंडर्स का खिताब। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद, दोनों अतराफ के वफूद आलमी और इलाकाई इस्तेकाम पर तबादला ख्याल करेंगे, कौमी सलामी और अमन इस्तेकाम पर अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। SPR की बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद CGS से अलग अलग मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।